والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے اللہ نے یہاں ہمیں جمع کر دیا. دعا کریں کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. کی مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کی زندگی میں لمحے تو بہت سے ہوتے ہیں اور انسان شب و روز میں شیطان کے پیچھے لگ کر کے گناہ بھی کرتا پھرتا ہے، لیکن آپ کی زندگی کے یہ سب سے قیمتی لمحے ہیں جو ابھی آپ کے اس مسجد میں بیٹھ کر کے گزرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جب مسجد میں آ جاتا ہے، آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، قرآن اور حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، کائنات کا پروردگار اس انسان کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دے. زندگی اتنی بے وفا ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، جو بھی یہاں پر آیا ہے اسے واپس جانا ہے. اور جو موت ہے وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ ابھی نوجوان ہے، ابھی اس نے بڑا کام کرنا ہے،
ابھی اس نے مکان بنایا ہے، اس مکان میں ابھی اس نے رہنا ہے، ابھی اس نے بینک بیلنس جمع کیا ہے، ابھی تو اس نے بڑی بڑی سہولیات کا فائدہ اٹھانا ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں اور موت کا فرشتہ آ کر کے روح کو قبض کر کے لے کر کے چلے جاتا ہے۔ یہ دنیا کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو سن تو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں وہی بات چل رہی ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ابھی تو میں نوجوان ہوں، ابھی تو میں نے بڑی زندگی گزارنی ہے، پھر بوڑھا ہوں گا، بال سفید ہوں گے، پھر کہیں جا کر کے وقت آئے گا، اتنی دیر چلو اس دنیا میں اپنا دل لگا لوں۔ حضرات گرامی کہتے ہیں ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کے دو ٹھکانے ہیں۔ کتنے ٹھکانے؟ کچھ ہی بولو ذرا، کتنے؟ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ بنائی ہیں انسان کے لیے، رہنے کی دو جگہ، صرف اور صرف یہ زمین آسمان یہ سارا کا سارا یہ لپیٹ لیا جائے گا، صرف دو جگہ باقی۔ ایک کو جنت کہتے ہیں اور دوسری جگہ کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ اب اپنے بندے کا امتحان لے گا، اللہ اب اپنے بندے کا وہاں پر حساب لے گا، اور حساب کے اندر جو بندہ پاس ہو گیا وہ جنت میں، جو فیل ہو گیا وہ جہنم میں۔ بڑی آسان سی بات ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ اب پہلی بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس وقت آنکھ بند ہو جانی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ٹھکانے دو ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے۔ میں آپ کو ایک لمحہ دیتا ہوں، آپ ذرا سوچیں اور میری طرف دیکھیں، ذرا آپ نیچے نہیں دیکھنا، میری ایک لمحہ آپ لے کر کے آپ ذرا اس بات کا، اس سوال کا مجھے جواب دیں کہ اگر اس وقت ابھی، توجہ ہے آپ کی میری طرف، اگر اس وقت ابھی اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے، مثال دے رہا ہوں، بات حضور نے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ اگر اس وقت ابھی موت کا فرشتہ آ جائے اور اس وقت اگر ہماری زندگی کی کتاب بند ہو جائے، اللہ نے تو حساب لینا ہے، وہ بڑا پروردگار ہے، اس کے حساب کی تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں۔ ذرا اس وقت، اس لمحہ، اس لحظہ ہم اپنا حساب لیں اور بڑے ایمانداری کے ساتھ اس کا رزلٹ نکالیں۔ آپ مجھے یہ ذرا سوچ کے بتائیں کہ اگر ابھی زندگی کی کتاب بند ہوتی ہے تو ٹھکانے دو ہیں، یا تو جہنم ہے یا تو پھر جنت ہے۔ کیا ہمارے پاس ایسے اعمال موجود ہیں کہ ہمیں جنت کا داخلہ مل سکے گا؟ مطلب میں نے قرآن پاک کتنا پڑھا ہے، چلو میں آپ کے سوالوں کا جواب ذرا آسان کر دیتا ہوں۔ میں دن میں کتنی بار نمازیں پڑھتا ہوں، کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی ہے، میں کیا حلال کھاتا ہوں، یا یہ آپ کا میرا حساب ہو رہا ہے نا، ذرا لگائیں اپنا حساب، میں حلال کھاتا ہوں یا حرام کھاتا ہوں، میری زبان سے گالی گلوچ نکلتا ہے یا میری زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال ہوتی ہے، کیا میرے گھر کا ماحول سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیا میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے، کیا میں نے اس رزق کے ساتھ کوئی ایسا صدقہ اور خیرات کی ہے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب آپ اپنے آپ سے لیں۔ اگر تو آپ کے سوال درست ہیں اور آپ پاس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو خوشخبری ہے، ورنہ یہ موت کا وقت کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ابھی اپنے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں تو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھے، اندہ منہ میرے وال کر، مینوں نہیں آواز آ رہی تھی، آواز اونچی کر، توجہ میری طرف رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے کئی مرتبہ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضور علیہ السلام کوئی بھی صحابی آتے نا، آ کر کے یہ سوال کرتے کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ میں عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، یہ دنیا تو جاننے والی ہے، یہ دنیا تو بڑی تھوڑی سی ہے، میں مر کے جنت میں چلے جاؤں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعمال بتاتے، میرے نبی نے کئی مرتبہ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، میرا یہ بھی یار جنتی، میرا یہ بھی یار جنتی، میرا یہ بھی یار جنتی، میرا یہ بھی یار جنتی۔ ہم سوچتے ہیں اے کاش ہم بھی وہاں پر ہوتے، ہمارے نبی ہمیں بھی فرماتے کہ یہ بھی جنتی، میرا یہ بھی امتی جنتی، میرا یہ بھی امتی جنتی۔ ہم اس وقت نہیں تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ نے چند نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی، جنت میں جانے کا راستہ اور طریقہ بتلایا۔ میں انشاءاللہ وہ 3 راستے بتا کر کے انشاءاللہ بات مکمل کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو بندہ دعا کرتے ہوئے اپنے رب سے جنت کا سوال کرتا ہے، اپنے رب سے جنت مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اے اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے، اے اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ حضور فرماتے ہیں قالت الجنہ، یہ تو جنت ہے، یہ خود بول کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کرتی ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ اتنے ذوق کے ساتھ میرا سوال کر رہا ہے، اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی دعا کرنی ہے جنت کا کیا کرنا ہے بھائی؟ سوال کرنا ہے۔ رزق اس کا حلال ہو، کیونکہ دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اور نعرہ لگا دیا اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی کو بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا غوث اعظم دستگیر لجپال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، داخل الجنہ، کائنات کا پروردگار اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ، جب مجھے مصیبت پریشانی دکھ آتا ہے تو میں کہیں کسی غیر کے سامنے جا کر کے تو نہیں اپنی جبین نیاز جھکاتا۔ جب مجھے مصیبت آتی ہے تو کیا میں اللہ کے در پر ہی آتا ہوں، آ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آ کر کے اللہ سے ہی رزق مانگتا ہوں۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کا تیسرا راستہ بتایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماء، کائنات کے پروردگار کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام۔ کون کون سے نام ہیں؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من احصاها داخل الجنہ، جو اپنے رب کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا راستہ، اور آئیے چوتھا راستہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب قرآن پاک کے اندر نا، قرآن سارے کے سارے، قرآن کے 30 پارے اعلیٰ، قرآن کے 30 پارے اعلیٰ، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے، اور یہ قرآن جس مہینے میں آیا اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن جس زبان میں آیا اللہ نے اس کو جنتیوں کی زبان بنا دیا۔ یہ قرآن جس بستی میں آیا اللہ نے اس بستی کو ام القریٰ بنا دیا۔ یہ قرآن جس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا اللہ نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن جس رات میں آیا اللہ نے اس رات کو تمام راتوں کی سردار بنا دیا۔ اور یہ قرآن جس نبی کے قلب اطہر پر اترا اللہ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنا۔ یہ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب،
لیکن اس قرآن پاک کے اندر جن جن آیات میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بھی عظمت عطا کر دی۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ جسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ ایک لمحہ اپنے بندے سے غافل ہوتا ہے۔ اب اس آیت کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی، حضور فرماتے ہیں جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے ہی فرشتہ اس کی روح کو قبض کرے گا، یہ سیدھا کا سیدھا ہی جنت میں جائے گا۔ ہر نماز کے بعد میں آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتا۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ تو آیت الکرسی ہے نا، ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس آیت الکرسی کے اندر کائنات کے پروردگار نے اس آیت کو، اس سورۃ الاخلاص کو اتنی عظمت عطا کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 پاروں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ دو مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کو 20 کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں آپ نے نا ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر کا ایک امام بنا کر کے بھیجا۔ جب وہ لشکر واپس آیا، وہ صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی جب بھی یہ امام صاحب ہمیں نماز پڑھاتے، جب بھی نماز پڑھاتے سورۃ الاخلاص کی تلاوت ضرور کیا کرتے۔ آپ نے کہا پوچھو، سوال کرو، کیوں قل ہو اللہ کی تلاوت بار بار ہر نماز میں قل ہو اللہ کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں اس وجہ سے بار بار قل ہو اللہ پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس سورت سے پیار بڑا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں کیوں پیار ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں پیار اس وجہ سے ہے کیونکہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، کیونکہ اس صورت میں میرے رب کی صفات کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے اپنے رب کی صفات سے، اپنے رب کے ناموں سے بڑا پیار ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تجھے اپنے رب کی صفات سے پیار ہے تو یہی پیار تجھے جنت میں لے کر کے چلا جائے۔ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کے بعد ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، تو ہم نے جنت والے اعمال کرنے ہیں جس وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ آئیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام جب بھی اعلان فرماتے نا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو سب سے زیادہ پیار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ۔ آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے گا نا، اس کے لیے میں جنت کا ٹکٹ عطا کر، وہ بندہ جنتی ہے جو آ کر کے چندہ جمع کروائے گا۔ من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ صحابہ دوڑ پڑے، صحابہ دوڑ پڑے، صحابہ نے دوڑ لگا دی، جنت مل رہی ہے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ یہاں تک آتا ہے کہ کئی وہ صحابہ جن کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں تھا، انہوں نے جا کر کے مزدوری کر کے رات کو جو کھجوریں ملی وہ اپنے نبی کی خدمت میں حاضر کر دی کہ محبوبہ اور تو کچھ نہیں ہے، یہ سارا دن رات کی مزدوری ملی ہے، اسے آپ قبول کر لیجیے۔ صحابہ کرام کا ایسا جذبہ تھا جنت کو خریدنے کا، جنت لینے کا، انہیں معلوم تھا کہ ہم نے ہر حال کے اندر جنت کے خریدار بننا ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے نا ارشاد فرمایا کہ یہ درخت مجھے چاہیے، یہ جو درخت ہے نا فلاں شخص کے پاس، یہ درخت مجھے چاہیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، غالباً حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کرتے محبوبہ اگر یہ درخت میں آپ کو لے کر کے دے دوں، اس سے خرید کر کے میں آپ کو لے دوں تو میرے لیے
کیا اجر کیا ثواب ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر تو یہ درخت مجھے اس سے خرید کر کے اگر تو مجھے دے دینا تو میں تیرے لیے جنت کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے اللہ سے جنت کا ایک درخت لے کر کے دوں گا۔ حضرت ابو دہدہ اٹھے، بھاگ کر کے گئے اس کے پیچھے، اس درخت کے مالک سے جا کر کے کہا یہ درخت مجھے بیچ دے۔ کہ نہیں میں یہ درخت نہیں بیچتا۔ کہا تو میرے باغ کو جانتا ہے؟ میرے باغ کے اندر 600 کھجوروں کا درخت لگے ہوئے میرے باغ کے اندر، میرے باغ کو جانتا ہے؟ جی بالکل جانتا ہوں۔ کہا 100 کھجوریں میں تجھے دیتا ہوں تو یہ ایک درخت مجھے دے دے، 100 درخت کے بدلہ میں ایک درخت مجھے دے دے، اس درخت کی ضرورت میرے نبی کو آن پڑی ہے، یہ درخت مجھے دے دے، میں 100 درخت تجھے دیتا ہوں۔ کہا نہیں میں تیار کوئی نہیں۔ کہا ایسا کہ 300 درخت لے لے۔ اس نے سوچا جو 300 دینے کے لیے تیار ہے یہ پورا باغ ہی دے کر کے جائے گا۔ کہا اچھا ایسا کرو میرا پورا باغ لے لو، یہ درخت مجھے دے دو، اس درخت کی ضرورت میرے نبی کو آن پڑی ہے۔ وہ کہنے لگا یار تو بڑا سمجھدار بنتا ہے، بڑا سمجھدار بنتا ہے، بڑا تاجر بنتا ہے، 600 کھجوریں درخت پورا باغ دے کر کے ایک درخت لے کر کے جا رہا ہے۔ آپ فرماتے تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس درخت کی قیمت کیا ہے، اس درخت کی ضرورت میرے نبی کو آن پڑی ہے۔ آج تو میں اپنا سب کچھ دے کر کے بھی یہ درخت خریدنے کے لیے تیار تھا۔ درخت لیا، حضور کے پاس عرض کیا محبوبہ میں سودا کر آیا ہوں، میں سودا کر آیا ہوں، اس درخت کو خرید آیا ہوں۔ کہا کتنے میں خریدا؟ کہا سبھی کچھ دے دیا، اپنا سارا باغ دے کر کے اس درخت کو خرید لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے جنت کے درخت کے ہر گوشے پر اللہ نے تیرا نام لکھ دیا ہے۔ یاد آیا جس باغ کو میں بیچ کر آ گیا ہوں اس باغ کے اندر میرا سر چھپانے کے لیے میری جھونپڑی، میرا گھر بھی اس باغ کے اندر موجود ہے۔ جا کر کے نا باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آواز لگائی یا ام دہدہ، یا ام دہدہ، ام دہدہ باہر نکل آؤ، اس درخت اس باغ کو میں نے بیچ دیا ہے۔ ام دہدہ پوچھتی ہیں بتاؤ تو صحیح نا کتنے میں بیچا ہے؟ کون سا اتنا بڑا تاجر ہے جس نے پورا باغ ہی خرید لیا ہے؟ کہا میں نے اس باغ کو جنت کے بدلہ میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ تو حضرت ام دہدہ کہتی ہے واہ واہ دہدہ، بڑا خوبصورت سودا کر کے آئے ہو، بڑا کامیاب سودا کر کے آئے ہو، آج تو تم نے کمال کر دیا ہے۔ آج کی عورتیں نہیں ہیں، وہ عورتیں بڑی عظمت والی عورتیں تھی، کہنے لگی بڑا عظمت والا سودا کر کے آئے ہو، اگر تمہیں اس باغ کے بدلہ میں میرے نبی نے جنت کی بشارت دے دی، جنت کا درخت دے دیا ہے تو پھر تو تم نے کمال کر دیا ہے۔ چلنے لگی نا تو بچے ساتھ ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں پکڑا، تو ایک بچہ اپنے منہ میں کھجور لیے ہوئے کھجور چبا رہا تھا۔ ام دہدہ نے انگلی ڈالی اور اس کھجور کو اس کے منہ سے نکال دیا، کہا بیٹا اس کھجور کو نکال دو، تمہارے بابا نے اس کے بدلہ میں جنت خرید لی ہے، اب ہم کھائیں گے تو جنت کی کھجوریں ہی کھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان، ایسے وہ لوگ تھے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے بار بار ان کے لیے اعلان کیا نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جنت لینا بڑا آسان ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلیے، معنی یہ ہے، مقصد یہ ہے، اب بندہ اپنے ذہن کو پہلے صاف کرے۔ ہم جنت خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں کہتا ہوں جنت میں جانے کے لیے تیار۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ ماننا یہ ہوا کہ جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ساری جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، جس نے کہہ دیا کہ میں جنت میں نہیں جاتا۔ معنی کیا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ یہ اگر میں راستہ اپناتا ہوں، یہ طریقہ اپناتا ہوں تو مجھے جنت مل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ راستہ وہ طریقہ نہیں اپناتا۔ معنی یہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے 3 مرلے کا اللہ نے مکان دیا، میں اس مکان میں رہوں گا، موت بھول چکے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ اس نے جنت خریدی کوئی نہیں، جنت کے لیے اپنا مال خرچ کوئی نہیں کیا۔ معنی یہ ہوا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے،
ہم نے جنت میں جانے کا کوئی اسباب ہم نے اختیار ہی کوئی نہیں کیے ہیں، اور نہ ہمیں مرنا ہے اور نہ ہمیں اپنی موت یاد ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ عہد کر کے جائیں گے کہ ہم وہ اعمال کریں گے کہ جن اعمال سے کائنات کا مالک راضی ہو کر کے ہمیں جنت کا داخلہ عطا کرے۔ آئیے میں آپ کو آخری راستہ بتاتا ہوں جنت میں جانے کا۔ ہم یہاں پر مکان بناتے ہیں، یہاں پر ہم نے رہنا ہے نا، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی ہے۔ اگر آخرت کی زندگی کا حساب لگایا جائے نا تو یہ چند لمحوں کی، وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور یہاں یہ چند لمحوں کی یہ زندگی جس کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے، اپنا مکان بنا رہے ہیں، بیڈ روم بنا رہے ہیں، بستر لگا رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، اور تمام کی تمام سہولیات اختیار کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے رہنا ہے۔ تو بابا جس قبر میں تو نے جانا ہے اس قبر کے لیے بھی کوئی روشنی کا اہتمام کر لے، جس قبر میں جانا ہے اس قبر کے لیے بھی کوئی ساز و سامان اکٹھا کر لے۔ جس کمرے میں تو رہتا ہے اس کمرے میں لائٹ چلی جائے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ لائٹ کے بغیر پنکھا نہیں چلتا، اے سی نہیں چلتا، نیند نہیں آتی ہے۔ اور اس قبر کے اندر من و مٹی کے نیچے جب تجھے دبا کر کے آ جائیں گے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کی زندگی کے تمام معاملات اس سے کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بس بات ختم۔ بینک بیلنس پڑا ہے الحبیب بینک میں، تو وہ الحبیب بینک میں پڑا ہوا ہے، وہ قبر میں تو نہیں لے کے جا سکتا۔ اگر تیرے مکان کی رجسٹری تیرے نام پر ہے تو وہ تیرے نام پر ہے، اب تو قبر میں چلا گیا، اب وہ مکان تو قبر میں لے کر کے نہیں جا سکتا۔ امیر کی قبر بھی 2 گز کی ہے اور غریب کی قبر بھی 2 گز کی ہے، اور یہ کفن اس کی جیب بھی کوئی نہیں، بینک بھرا ہوا، الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن کفن کی جیب بھی کوئی نہیں۔ چلو ہم جاتے ہوئے یہ نصیحت کر جائیں گے کہ میرے کفن کو جیب لگا دینا، یہ پیسہ میں نے ساتھ لے کر جانا ہے، ساری زندگی اللہ کے راستے میں ایک پیسہ خرچ نہیں کیا۔ اور جب موت آتی ہے نا تو حضور فرماتے ہیں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر بندہ مہلت مانگتا ہے، اللہ صرف چند لمحے دے دے، اتنی دولت پڑی ہے میں ساری کی ساری صدقہ کر کے آتا ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، اس کے بعد یہ دولت میرے کس کام کی ہے؟ حضرات گرامی کے اندر آخری بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے اس کی زندگی کے سارے معاملات کٹ جاتے ہیں، بندہ مر گیا، اور مرتا کیسے پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت موت آنی، گاڑی چلاتا چلاتا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پہ مر گیا، اور رات کو سویا، اچھا بھلا باتیں کرتے کرتے سویا، صبح اٹھا نہیں، رات کی تاریکی میں مر گیا، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج کل تو موت کے ایسے ایسے اسباب ہیں، ایسی ایسی بیماریاں، اور نہیں تو اس کرونا کو ہی لے لو، اچھا والا نوجوان شخص جو ہے پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں، صرف کھانسی ہوتی ہے، صرف نزلہ اور زکام لگتا ہے، اور پڑ جاتا ہے جا کر کے ہاسپٹل کے اندر، اور جا کر کے ڈاکٹر بتاتے ہیں اسے کرونا ہو گیا۔ یہ کیا کرونا ہے؟ یہ کیا بیماری ہے کرونا؟ یہ اللہ کا حکم ہے بھائی، ہو تو کچھ بھی نہیں، بس موت کا فیصلہ آ گیا۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے ہمارے قریب ساتھی نوجوان، بالکل 7 فٹ کا اس کا قد اور امیر ترین، بڑا بینک بیلنس، صرف بخار ہوا ہے ہاسپٹل میں گیا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں ہم سے سگنیچر کروا لو، آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب پتہ نہیں کس وقت اس کی آنکھیں بند ہو جائے، چلا گیا دنیا سے۔ مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور کیا فرماتے؟ موت آ گئی، اب اس کا بڑا کرنڈی کا، بوسکی کا، کاٹن کا، اس کا لباس پھاڑ کر کے اتار دیا جائے گا، اور اس کو کفن کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ چلو اتنا ہی ہوتا کہ امیر بندہ کوئی اچھا کفن کا لباس، کوئی مہنگا لباس خرید کر کے جاتا، بھئی امیر جو ہوا، پیسہ جو اس کے پاس بڑھا ہے، تو کوئی اچھی کوالٹی کا کفن کا لباس ہوتا کہ جو اس کو سہولت دیتا، وہاں پر گرمی نہ لگ جاتی۔ لباس ایک ہی ہے، لباس پہن لیا، غسل دے دیا، اب چارپائی پر اٹھایا، گھر والے گھر نہیں رکھتے، اپنے بچے ڈرتے ہیں، اپنے بھائی ڈرتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں،
لوگ کانوں میں، لوگ ناک کے اندر روئی ڈال دیتے ہیں، اور پھر لوگ پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اٹھایا گیا جنازہ، اور جنازے میں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام صاحب 2-4 منٹ کا جنازہ پڑھاتے، جنازہ ہو گیا اور قبرستان میں دفنا دیا۔ باپ قبر پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن باپ کہتا ہے بیٹا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن میں تیرے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتا۔ بیٹا کہتا ہے بابا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں تیرے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتا۔ اب قبر میں تو جانے، تیرے اعمال جانے۔ یہاں پر حضور کی حدیث سچ ہوتی ہے، حضور فرماتی چلا گیا قبر میں، اب سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بھائی اب تو جانے، تیرے اعمال جانے۔ اب تیرا دنیا میں جو تو نے زندگی گزاری ہے، اب وہ جتنا مال پیسہ روپیہ کمایا ہے، یہ سارا کا سارا دنیا میں اس کا کوئی تجھے فائدہ کوئی۔ اب یہ نہ وہاں پر نماز، اب وہاں پر تو حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، میرے نبی نے ہمیں قبر کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حضور کی رحمت، نماز نہیں آپ پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے وہاں پر، لیکن ایک حضور نے 3 ذریعے بتائے ہیں کہ قبر کے اندر بھی نیکیاں جس سے ملتی رہتی، قبر کے اندر بھی نیکیاں ملتی رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان 3 ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، آپ فرماتے ہیں اس صدقۃ جاریہ، جو بندہ زندگی کے اندر، بھئی مرنے کے بعد نہیں، موت آ گئی تو بس بات ختم، زندگی کے ابھی اس وقت جیتے جاگتے زندگی کے اندر جو بندہ صدقہ کر کے چلا جاتا ہے، صدقہ کر کے چلے گا، کیا معنی؟ کسی کو قرآن کا حافظ بنا دیا، جب تک وہ قرآن پڑھتا پڑھاتا رہے گا، یہ بندہ قبر میں پہنچ گیا، اس کا جو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد کے اندر پنکھا لگا دیا، جب تک پنکھا چلتا رہے گا، یہ بندہ تو چلا گیا قبر میں، لیکن اس کی ہوا اس کو قبر میں ملتی رہے گی۔ اور اتنا بہترین صدقہ مسجد کے اندر جو لگانا ہے کہ آپ نے ایک مصلی مسجد کا، ایک مصلی اس کی جگہ کے پیسے دے دیے، اس کو بنا دیا۔ میں کہتا ہوں یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور جب تک یہ دنیا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کے فضل و کرم سے، جب تک اللہ کا نام موجود ہے، اور جب تک اللہ کا نام موجود ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی، اور ان مساجد سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان مساجد سے اذان بلند ہوتی ہے۔ جب تلک اذان ہوتی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تب تلک، قیامت تلک کے لیے اس بندے کو اس کی قبر میں اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اربوں نمازوں کا ثواب اس بندے نے نہیں پڑھی ہیں، لیکن قبر میں مل رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے درجات میں بلندی دیتا چلا جاتا ہے، پہلا درجہ، دوسرا، یہ نیکیاں آ رہی ہیں۔ آج ہم بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں نا، یہ اکاؤنٹ کھل گیا کہ یہ جو مصلی ہے، اب اس کا حساب لگا، یہ مصلی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، اب اس مصلی کو اگر کسی نے بنا دیا ہے تو جب تک اس مصلی پر سجدے ہوتے رہیں گے، ہر سجدے کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ہماری زندگی بھلا کتنی ہے؟ 60-70 برس، حضور فرماتے ہیں اوسط عمر یہی ہے۔ کسی کو 40 والا بیٹھا ہے، کوئی 50 والا بیٹھا ہے، کتنی رہے گی باقی؟ لیکن قیامت تلک کے لیے آپ اجر اور ثواب لینا چاہتے ہیں تو ایک کم از کم مصلی ضرور بنا کر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور وعدہ جو کر دیا اللہ نے، تو میرا کار دنیا چ بنا تے میں تیرا کار اپنی شان دے مطابق جنت چ بناواں گا۔ اور اللہ دا وعدہ بڑا سچ ہے، اللہ دا وعدہ بڑا سچ ہے۔ اوے آج تانوں کوئی، چلو ایک مثال دینا، آج تانوں کوئی بڑا معتبر بندہ کھڑا ہو کے آکھے نا کہ یار اے اپنا مکان جڑا 3 مرلیاں دا اے تو مینوں دے دے، تے میں تینوں نا 20 مرلیاں دی او کوٹھی جڑی ہے نا او میں تیرے نال لانا، تے تسی فوری آکھو گے باجی لے لو، مینوں تہاڈے تے یقین اعتماد ہے، لے لو، میں حاضر ہاں۔ تے اللہ آکھدا ہے ایک مصلی میرے واسطے بنا چھڑ تے میں تینوں اپنی شان دے مطابق محل عطا کریں گا۔ تے اسی آخنے نہیں ربا تیرے تے یقین ہی کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو تو ہماری حالت ایسے نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے پوری مسجد بنانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق بنا، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔